بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے ہم دوبارہ زندہ ہیں، اور انشاءاللہ چیپٹر توبے کا پلیز توبہ کا چیپٹر ہے، انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہیں تو۔ آج ہم سمجھتے نہیں ہیں، توبہ صرف دو گالوں کے اوپر گھما لیے تو توبہ نہیں ہوتا ہے، اس کی حقیقت قرآن کریم کیا کہتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم بھی کرتے تھے، آج تو میرا گھر والے ہیں، پوچھ لو ہم کیا کرتے تھے اور میں کیا کرتی تھی، پوچھ لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ شیطان ناخن کے اندر پیخانہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اسے پپیاں دیں۔ دیکھو ناخن، دیکھو میرے اور تمہارے ناخن، دیکھو کل جمعے تک بڑے ہیں نا ہمارے سب کے ناخن، کیا ہے اس کے اندر؟ گندگی ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گندگی کو کروا رہا ہے ظالم۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا، بولنا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب ہم نے ابلیس کے نہیں ہوئے، ہم اللہ کے ہو گئے، اس کے رسول کے ہو گئے۔ آئندہ سر اپنے رب کے لیے جھکائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر نہیں جھکے گا، ورنہ شرک میں جمع ہو جائیں گے۔ آخا سرکار درگاہوں میں سے جھک کے جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دے تین چیزیں اللہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے ہیں، یہ ایک سر کا سجدہ، دوسرا رکوع، قیام، نمبر 1 قیام، کھڑے ہونا اللہ کے لیے۔ کیسے؟ بادب۔ اب ہمیں فار ایگزامپل کوئی ولی ہو گئے، کوئی دیندار ہو گئے، کچھ الف با تا جان لیے، ان کے سامنے کیسے کھڑ جاتے ہیں؟ میرے ساتھ بھی کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہاتھ جوڑ کے بولو، کیسے کرتے ہیں؟ ایسے بجی، جی بجی۔ یہ ہاتھ جوڑنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے جوڑیں گے؟ کیونکہ آپ کی بھی عزت ہے، آپ اسے کم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے درجات رکھے، ان کا درجہ بڑا ہے، وہ اللہ درجہ دے گا ان کو۔ ہم عزت کریں گے، احترام کریں گے، مگر اللہ کے جیسا ادب نہیں کریں گے۔ ڈن؟ نمبر 1 قیام۔ کیا قیام کا مطلب؟ کھڑے ہونا، ادب سے کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونا تو کھڑتے ہیں، ہم تو سوتے تھوڑی ہیں، ہمیشہ کھڑے ہی رہتے ہیں ہم لوگ۔ با ادب کھڑے ہونا، ادب کے ساتھ ایسے کھڑے ہونا۔ ایک انسان پیخانے کا محتاج، پیشاب کا محتاج، کھانے کا محتاج، کپڑوں کا محتاج، یہاں تک کہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، فار ایگزامپل مجھے بہت لوگ بہت بڑا سمجھ گئے ہیں، اوکے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں مر گئی تو میرا کفن میں خود پہنوں گی؟ میں مر گئی تو میرا غسل میں خود دوں گی؟ میں مر گئی تو میں خود اندر چلی جاؤں گی؟ تو ہم تو ہستی ہیں نا، اپنے آپ کو بنا لیتے، کیا بولتے؟ ہم فلانے ہستی ہیں، ہم فلانے، ہماری کیا ہستی، تم کیا جانو؟ کچھ کرو تمہیں کیڑے پڑ جائیں گے، ہم تمہیں وہ حشر کر دیں گے۔ یہ کون بولتا ہے پتہ ہے؟ جن، انسان نہیں کہتا ہے، جن کہتا ہے۔ کوئی کچھ کسی کو کر ہی نہیں سکتا، عمل بھی اگر کوئی کریں گے تو وہ اس کا حکم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ تم پہ عمل ہو۔ کوئی عمل نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانیں گے، خود اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھیجیں گے، مسلط کریں گے۔
शैतान आना दूर की बात, रब्बुल आलमीन भेजेंगे जिन्नात को आपको तकलीफ देने के लिए। आप कौन सी दरगाह में जाके कौन सा जिन निकालोगे? एरवादी को जाओगे, नागुर को जाओगे, सीसा मंदिर को जाओगे, अम्मा जान बावजान के यहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ जाओ, अल्लाह उतारता रहेगा जिन्नात को, शयातीन को, तुमको तकलीफ देने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए। जब तक तुम पूरी तरीके से उसको सरकार नहीं समझते, आका नहीं समझते, रब्बुल आलमीन नहीं समझते, वो सजाएं देता ही रहेगा। आज मैंने बच्ची को बड़ी अच्छी तरीके से समझाई। मैंने उसको एक बात पूछी, यू आर रेडी नो, यू लव मी for the sake of Allah? I do. How much you love me? First Allah. Huh? First I love Allah. Then? No, how much you love me? I am asking. Infinite. Huh? Infinite. Infinite. Okay? So you'll talk through to me, right? Definitely. Definitely you'll talk, right? Yeah. We'll start. ये मुझसे प्यार करती है अल्लाह की खातिर, झूठ नहीं बोलेगी मेरी बच्ची। आज मैंने एक बात समझाई, एक बादशाह है, अल्लाह ताला तरह तरह से समझाता है कुरान करीम में। एक बादशाह है, बादशाह एक मामूली दुनिया का है। ये बादशाह है, तकिए को रख रही हूँ, ये बादशाह है, यहाँ पे बैठा है हुकूमत के लिए। आप मैं पूरे कौन है? उसके वजीर हैं, गुलाम हैं। हम ओहदे में मैं जरा बड़ी हूँ, उसके बाद मेरे से कोई और है, मेरे से कोई बड़े हैं, उनसे कोई बड़े हैं, मैं आखिर में जैसे भी हूँ, ठीक है। ओहदात में आ जाइए, ओहदात में आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ। आ गए तो थोड़ी देर रह जाना ना। अपॉइंटमेंट है। क्या टाइम पे? 5:30 में जाना। अच्छा, 5 मिनट बैठ के चले जाओ बेटा, ठीक है, समझे। वो ये बादशाह है, पूरे उसके फॉलोवर्स हैं। अब बादशाह का हुक्म होगा, ऑर्डर होगा तो हम काम कर सकते हैं ना। अगर इन्हें हुक्म नहीं करा, ये ऑर्डर, ये बादशाह, तो मैं तुम काम कर सकते हैं? नहीं। चलो मैं कर डालूंगी, उसके बोले बगैर, उसको पूछे बगैर। तू बादशाह है, तेरी हुकूमत है, सब कुछ तेरा है, तेरी हुकूमत के अंदर, तेरे सोल्जर्स के अंदर मैंने तुझे पूछे बगैर ये काम कर डाली, किसी को कुछ कर डाली, तो बादशाह मुझे क्या करेगा? आप जवाब देंगे। व्हाट पनिशमेंट नहीं गिव? सर कलम, सर कलम, कत्ल कर देगा बादशाह, बादशाह कत्ल कर देगा उसके हुक्म के बगैर। ये तो बादशाहों के बादशाहों के बादशाहों का बादशाह है। अब हुकूमत कर रहा है। तौबा का चैप्टर आखिरी मेरी जिंदगी तक करती रहूंगी, इसके बाद दूसरे चैप्टर पे जाती हूँ। ये कह रही हूँ मैं मौत तक करती रहूंगी, ये मेरा काम, मांगना अल्लाह से और तौबा करना, गुनाह छोड़ना जारी रहेगा मौत तक। अब हमारे बादशाह रब्बुल आलमीन, उनका नाम है अल्लाहु अकबर। अल्लाह नहीं है, लाम लो, लाम सीधा अलिफ लाइन नहीं लिखता, दाएं तरफ आपके जाता है, लेफ्ट साइड में से जाता है। अल्लाह, लेफ्ट साइड में ले जाओ, अल्लाहु अकबर। ये बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बोलता है, इज़ा सालक इबादी फइन्नी क़रीब। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बारे में अगर मेरे बंदे तुमसे पूछी तो कहना करीब, कहना भी नहीं करीब हूँ। 186 आयत नंबर। अब हमें ये आयत लिख के रख लो, उठाओ। 186 सूरह अल-बकरा। देखिए मेरे स्टूडेंट अच्छे होगी माशाल्लाह। 186 सूरह अल-बकरा। ओके, अल्लाह ताला कहता है मैं करीब हूँ। ओके, ये आयत याद है ना? हाँ, खोलो कुरान करीम, जिसके पास कुरान है, फोन है, खोलना चाहते हैं खोल के देखो है क्या आयत, देखो क्या झूठी बात है क्या। तुम खुद भी देखो, तुम जो कह रहे हैं सही है क्या, देखो। ओके, आप नहीं देख सकते, ओके, देख लो। अल्लाह ताला कहता है कि मैं करीब हूँ। मगर हमारे लोगों में हमारा रिवाज क्या है? ईमानदारी से उठाना, कौन कौन दरगाह पार्टी थे भी उठाओ, जो हैं भी उठा लो, थे भी उठा लो, साथ में उठा लो। एक बार भी अगर नियत किए, एक बार भी गए ना, झूठ नहीं बोलना, उठाओ प्लीज, एक बार भी। तो हम में से एक भी क्यों जी रखे हाथ? एक बार भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं,
गए भी नहीं, 11वीं का खाए भी नहीं, 12वीं का भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाए। का काकती उठा जी खाको रहती उठाओ जी दाना। कोई एक नहीं बचा होगा दुनिया में जो गुनहगार नहीं है। कोई चोरी से खिलाए होते हैं, सब कुछ होता है दुनिया में, सब कुछ हो गया है। हमसे खता हो चुके, हम इकरार करेंगे तो हम में से कोई बचा नहीं है। कहा जाता है अल्लाह ताला सुनता नहीं है। जमाने से कुरान नहीं पढ़े थे, जब हिफज कर रहे थे, जब हिफज कर लिए, तब ये बच्चे भी हिफज कर रहे थे, तो हम सब ने हिफज का बड़ा वो था कि जल्दी जल्दी कुरान याद करें, कितनी बार पढ़ें, क्या करें। बचपन से इबादतों में थे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फायदा नहीं दी इबादत। वो कहते थे हमें बादशाह के पास जाना है तो पहले चपरासी से शुरू होगा, फिर क्लर्क के पास जाना पड़ेगा, फिर मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाके प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, फिर बादशाह सुनेगा। हमें कहा गया था ना, हमें लेके देंगे। बुजुर्गान दीन के बारे में क्या कहा गया था? लेके देंगे। सूरह जुमर आयत नंबर 3 में अल्लाह ने कह दिया, खबरदार, आयत याद रखो नंबर 3 सूरह जुमर, ये रिकॉर्डिंग आएगा, फिर देख के लिख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अला खबरदार, मैं ऐसा नहीं बोला, इन्हें झूठे बोल रहे, इन्हें जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिए, ओपन करके बोल दिया अल्लाह ताला ने, मैं नहीं बोला कि मुझसे लेकर कोई भी बुजुर्गान दीन देंगे। ओपनली कुरान करीम हर दरगाह में है, कुरान करीम हर दरगाह में है, हर कोई पढ़ रहा है दरगाह में, मगर इसका माना क्यों नहीं जान रहे हैं? इल्म नहीं है। हम क्यों नहीं जान रहे? मालूम है तो भी जानना भी कोशिश नहीं करे, जान गए तो भी बोलेंगे नहीं, हमने मार पड़ती है, डर। मुझे क्यों कोई भी मार नहीं पड़ रही? पहले से अच्छी हो गई, क्यों मार नहीं पड़ रही? क्योंकि किसमें भी ताकत नहीं है ना, इसलिए मार नहीं मार रहा है। अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर है, वही बचा रहा है। लोग कहते हैं जाएंगे ग्राउंड से ऊपर तक चढ़ के मिनिस्टरों के पास जाएंगे तो बादशाह के पास जाना ना, वैसा हमें बुजुर्गान दीन के पास जाती, बुजुर्गान दीन सुनती, फिर औलिया के बाद अब्दाल, अब्दाल के बाद कुतुब, कुतुब के बाद कादरी, खलंदरी, सहरवरी, ये स्टेप हमारा चढ़ता रहेगा। ओके, ये था हमारा दीन, ये था हमारा घराना, ये थी हमारी तालीम, ये थी हमारी तरबियत। ये कहते हैं बच्चों को तरबियत बचपन से मैं क्यों कर रही हूँ, इन सारे बच्चों को तरबियत क्यों, अकीदा सही करवा रही हूँ। अकीदा यही है कि अल्लाह ताला एक है, वरना जाके अपने घरों में अपने सूरत को बदलो, यानी कि अपना चेहरा नहीं, सूरह इखलास को बदल डालो। सूरह इखलास को जाके नहीं पढ़ो, कुल हु अल्लाहु अहद नहीं पढ़ो, बोलो कुल हु अल्लाहु इस्नैन, 2 3 4 अल्लाह हैं। तो बदलो ना, पढ़ते भी हो, करते भी हो, पढ़ते भी हो, करते भी हो, क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? अब इसके बाद कभी भी अल्लाह ताला के सिवा किसी और को बड़ा बनाएंगे, अल्लाह ताला ने कह दिया मेरे बराबरी का क्या आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक ही एक हूँ, अल्लाह समद, मैं बेनियाज हूँ, मैं बादशाह हूँ, सब कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में, सब मेरे खजाने मेरे पास हैं। लम यलिद, मैं किसी का बाप नहीं हूँ, वाह और लमना युलद, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, वाह और लमना या कुल्लहू, पूरी कायनात में मेरा बराबरी करने वाला एक भी नहीं है। बेटा अल्लाह देगा, गम, खुशी, आंसू, हर चीज अल्लाह ताला देंगे, कोई कुछ भी नहीं दे सकता। अमल भी कोई कबूल नहीं होगा जब तक रब नहीं चाहेगा। ठोकर नहीं लगी, आज कितनी मुझे आजमाइशें आती रही, मैंने कहा तू है ना, तू है ना, तू है ना, तो आजमाइशों से निकालेगा अल्लाह ताला, डालेगा कौन? ये इतना समझ जाओ, इतना समझ जाओ आप।
آزمائشوں میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. کیوں ڈالے گا؟ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ڈالے گا یا ہمیں آزمانے کے لیے ڈالے گا. دیکھ لو ہم غلطی کر رہے ہیں یا ہم کہیں غلط ہیں, یا آزما رہا ہے اللہ چیکنگ کرنے کے لیے. اب ہمارا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے, بزرگان دین سنتے ہیں, بزرگان دین لے کے دیتے ہیں, اللہ دیتا نہیں ہے. قرآن کریم میں آیت کھولے, کوئی قرآن میں کھولے, قرآن جو کسی کو کھولنا نہیں آتا نا, اسی لیے دور ہیں. کھولو, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا ایمان تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں سنتا ہوں, میں قریب ہوں. جگہ گیپ نہیں چھوڑنا, آ جاؤ. نہیں, وہ اللہ ٹائٹ کرے گا آپ کا, آ جاؤ. اللہ اچھا کرے گا, بعد میں کہنا وہ اچھا کر دیا, ضرور کہنا یہ بات. آ جاؤ. ہمیں ان کو نہیں چھوڑے, دیکھو چھوڑتے کیا, پوچھو ان کو. گالیاں دو, کچھ بھی بولو, سنت نہیں چھوڑنا. آگے پہنچاؤ سب کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو پکار میں تیری سنتی ہوں. پڑھی نا, بولی نا, میں ہو گیا نا, دیکھ لینے نمبر, دیکھ لو, دوبارہ نمبر بولو. 186. اوکے, جلدی کرو, ٹائم وقت کم ہے, پلیز. چھوڑو, بعد میں گھروں میں جا کے پڑھ لو, ختم کر دو, یاد ہو گیا, گواہی ہے سامنے یہاں پہ موجود. اوکے, ہمیں کیا بولتے تھے بزرگانے لے کے دیں گے. اوکے, یہ ایک تھا ہمارے میں, جھنڈے کے پاس کھڑ جاؤ, جھنڈا چڑھاتے وقت کھڑ جاؤ, 11ویں میں چلے جاؤ, یا غوث, زور سے پکارو. صحیح ہے, ہم کرتے تھے نا. حق ہے, خاموشی, سب خاموشی, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, پلیز. حق ہے نا یہ, آج بھی ہو رہا ہے نا. کیسے پکارتے ہیں ان کو بدتمیزی سے, یا غوث, چلا کے, میں تو نہیں چلا رہی ہوں, میں جہنم میں جاؤں گی. وہ بزرگ ہیں, ادب سے نام لے, رحمت اللہ علیہ, اللہ کی رحمت ہو ان پہ. ایمان والے بڑے لوگوں کو ایسے پکارتے ہیں. مجھے آ کر کوئی باہر روڈ پر سے ایسے پکاریں گے, چند الف باتا سیکھی ہوں, کچھ نہیں زیادہ. مجھے روڈ پہ پکاریں گے تو وہ عزت, وہ محبت میں آپ آ کے کھڑ کے پکاریں گے زور سے, میرا نام یہ خورانز ہے, توجی باہر, ایسے پکار رہے ہوں. اور وہ ہوتے ہم پکارے غوث پاک کو, سن لیے, انہوں سن لیے. کہاں سے سنے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے, آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے, بغیر ستونوں کے بنا کے رکھا ہے, گرے نہیں ہیں, کوئی بادل کوئی وہاں پہ ہٹا نہیں ہے, زمینوں کو مضبوط بنایا ہوا ہے, جھاڑوں کو بنایا ہوا ہے. تم کو موت دیتا ہے, ہر کسی کو, غوث ابدال کو بھی موت دیتا ہے, سب کو موت و حیات دیتا ہے. پیٹ کے اندر بچے کو بناتا ہے, خود اسے ولی کو بھی نہیں معلوم ہوگا پیٹ کے اندر بچہ آ رہا ہے. اوکے, خود کو نہیں معلوم ہوگا, خبر کے اندر ڈالتا ہے, پھر نکالتا ہے. اتنی ساری قدرت کرنے والا, سو کر اٹھتے ہیں تو ہوش نہیں رہتی, پیخانہ کنٹرول میں نہیں رہتا, ہم اپنے آپ کو بڑا کیا بولیں گے؟ بڑے پیر سن لیں گے, کیسے سنیں گے؟ سن لیے بڑے پیر, کہاں سے, یہاں سے بغداد تک ان کو آواز چلے جاتی ہے. یہاں غوث میں بولی وہاں پہ رحمت اللہ علیہ, تو وہاں پہ آواز چلے جاتی ہے. آواز وہاں چلی گئی, خبر کے اندر سے وہ سن لیتے ہیں, پھر ان سے آپ کو بچہ بھیج دیتے ہیں, دولت بھیج دیتے ہیں, سب بھیج دیتے ہیں. جب انتقال ہوا بزرگان دین کا, ان کو کفن کون دیے؟ خود لے لیے, خود غسل کر لیے, خود دفنا دیے, خود اٹھ کے کھڑے گئے. اتنی بار ساری دنیا پکارتی ہے, ایک بار کوئی بزرگ نے آواز دیے, ایک بزرگ نے آواز دیے. میں نے نبیوں کے پاس جا کے بیٹھ کے آوازیں دی, کوئی نبی مجھے جواب دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, ختم الانبیاء کے پاس جاتے ہیں, رحمت اللہ عالمین کے پاس جاتے ہیں, پوری کائنات میں افضل البشر, افضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آواز خبر میں سے آتی ہے؟ میرے نبی کے پاس, ایسے مقدس نبی کے پاس سے آواز نہیں آتی.
تو دوسروں کے پاس سے کیا ہوگا؟ جب آپ نے خود فرما کے گئے ہیں میری وفات ہو گئی، میں جانے کے بعد آپ کو محشر میں ملوں گا، یہاں پہ ملاقات نہیں ہوگی، خبر کے پاس نہیں آنا، عیدگاہ نہیں بنانا، یہاں پہ میری خبر کو تم آ کر پورا مجمع نہیں جمع ہونا۔ آپ نے سب کہا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کوئی حج پہ گئے، میں جا رہی ہوں حج پہ، آپ بولیں گے باجی سلام بول دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے کفر کیا ہے، آپ کو ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ نہیں بولیں گے کسی کو۔ مجھے کسی کنفیوژن سے کسی نے کہا ہم سلام کے سنان، بولی کیوں میں نہیں سنا سکتی کیا یہاں سے؟ تم وہاں پہ کھڑ کے بھی سلام سناؤ گے تو بھی فرشتے لے جائیں گے، میں یہاں سے سلام سناؤں گی تو بھی فرشتے لے جائیں گے۔ آپ نہ سنائیں، میں سنا لیتی ہوں میرا سلام، تم اتنے درد سے تو نہیں سناؤ گے نا میرا سلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری دعا ان کے لیے ہوگی، آپ ان کو مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کے حیات میں جو دعائیں ہمیں دے کے گئے ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں ہیں۔ سلام اور درود بھیجو، آپ کو دعا جواب آئے گا، وہی افضل دعا ہے۔ تو یہی بات ہے، جب بڑے پیر سن لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی کس کے ساتھ آپ رگڑ رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ مستیاں، کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ ایک ولی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ولیوں کو پیدا کرنے والے رب کے ساتھ کر رہے ہیں، رب العالمین کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ پسا کے رکھ دیتا ہے زندگیوں میں۔ وہ چیز کو چھوڑ کے نکل جاؤ، پھر راستے دیکھو کیسے آسان کرتا ہے، آسانی آسان ہو جاتا ہے۔ جو ہے ان کو مشکل میں دار توبہ وہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی سنتا ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زندہ ہوں، حی پورا بولو حی حیا، دو بار کرو، حی القیوم، میں ہی زندہ ہوں، میں ہی مارتا ہوں، موت دیتا ہوں، قائم رہتا ہوں میں، لا یموت نہیں موت، لا یموت نہیں موت۔ بازار میں جائیں گے تو یہی کہیں گے تو زندہ ہے، تجھے موت نہیں ہے، پتہ ڈالنا تھا، تجھے موت نہیں ہے، بیدکل سارا تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ بازار کے زیورات کپڑے سب تیرے ہاتھ میں ہیں، کروڑوں ملینز بلینز کی اس میں ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا توبہ؟ اب ہم قرآن کی آیت سچی ہے یا لوگ بول رہے ہیں سچے ہیں؟ صحیح ہے، دلیل ہے تمہارے پاس، قرآن سامنے ہے تمہارے پاس، تو اللہ اتنی بڑا رب نہیں سن سکتا؟ تمہارے جیسے ہمارے جیسے عام بادشاہوں کو ایسی ضرورت ہے؟ وہ تو بادشاہوں کو پیدا کرنے والا، سب کو مار کے ختم کر کے اکیلا کھڑنے والا، اسے ضرورت نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام کی، اسے ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، کسی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود و سلام، محبت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے حد و انتہا محبت کیا ہے، اس وجہ سے ان کی امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے برقرار رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہے معجزہ۔ کیا ہے معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ قرآن کریم۔ سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو۔ اب فار ایگزامپل قرآن اگر نہیں ہوتا، یہ دور میں اگر کوئی مجھے بولتے، میں بھی مان کے چل رہی تھی نا، تم بھی مان کے چل رہے تھے، جب یہ آیت کا پتہ چلا ہمیں، اور بھی کئی آیتیں ہیں، اس جان کر ہم سمجھ گئے نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کے سوا کوئی اور، دوبارہ بولو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں سنتے، والا نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ تو یہی توبہ ہے، جب ہم سچے دل سے اس کو مان کے ہم زندگی کریں گے تو ہوگی بات۔ استغفار کا مطلب مانگنا، توبہ کا مطلب چھوڑنا، استغفار کا مطلب اللہ سے معافی طلب کرنا، توبہ کا مطلب چھوڑ دینا۔ فار ایگزامپل توبہ کے کئی اقسام ہیں، آپ پھر بھول گئے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلے نیت کیا کرنا؟ چھوڑنے کی نیت کرنا، پھر اس کے بعد مصمم میں ارادہ کر لینا ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے۔ اب فار ایگزامپل ٹی وی دیکھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اوکے، گاڑیوں میں جب باتیں کرتے کرتے استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کرتے ہیں، پھر جا کر پھر بے تشا اس کے بے حیائی کے ساتھ گھومتے پھرتے، ویسے کپڑوں کی حالت میں استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں، حرام کا کھاتے رہتے ہیں، حرام کا کماتے رہتے ہیں، استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں۔
یا استغفراللہ کا معنی جانتے نہیں ہیں، پوری طریقے سے اللہ سے معافی طلب کریں گے، دل میں نیت لا کے ہم وہ چھوڑ رہے ہیں، تب جا کے استغفراللہ ہوگا، استغفار اس طریقے سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم بالکل بھی نہیں کریں گے، نیت ہم مضبوط کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے کہ آئندہ ایسی حرکت ہم نہیں کریں گے۔ سب کرنے کے بعد ہم لوگوں کے اور ایک چیز ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ حقوق الحق، حقوق العباد، حج کو بھی جا کے حج کر کے آ جائیں گے تو بھی معافی طلب نہیں ملے گی، جب تک سامنے والے کا مال کھایا ہوا ہے۔ اللہ جس جس کا مال جو کھائے ہیں ان سب کو تو مال ملا دے، جو کھائے ہوئے ہیں یتیم بچوں کا مال تو ان کا حق ادا کر دے۔ تو یتیموں کا کھا کے بڑھ گئے ہیں، مال کھا کے بڑھ گئے، استغفراللہ استغفراللہ کر رہے ہیں، نہ اللہ ان کو اولاد دے رہا ہے، نہ کوئی رزق میں برکت دے رہا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر کے رکھا ہے، اللہ کی مار غضب کی پڑ رہی ہے، پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ کرتے ہوئے لوگوں کا ڈکار کے بڑھ گئے، دے دو ان کا مال اٹھا کے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہم جانیں گے کس کا لیا ہے کس کا نہیں لیا، واپس ہم کریں گے، تب جا کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اس لیے فلانی دعا جو ہے لوگ اسے تکلیفیں دے رہے ہیں تو فلان بن فلان جو دعا ہے، پیج نمبر دیکھ کے بتاؤ مجھے، جو لوگ پوچھ رہے ہیں مجھے اس میں 161 پیج نمبر 161 چیک آؤ۔ 161 حسن مسلم، تو یہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قیامت کے دوران میں 3 چیزوں کی نشانی تک آپ کو توبہ ہوگی، 3 چیزوں کی نشانی آنے سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ 3 نشانیاں کیا کیا ہیں؟ 161 ٹرن کرو ادھر، ٹھیک ہے۔ قیامت کے 3 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا کیا ہے؟ ایک، مغرب سے سورج نکلے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ صبر شویہ اوکے۔ ایک، پرسوں بات آپ کی کلاس میں گزر چکی، آپ نصیبے والے ہو گئے، اوکے۔ مشرق سے سورج نکل رہا ہے، مغرب سے نکلے گا، جہاں سے نکال رہا ہے اس کا الٹا نکلے گا، اس کا الٹا نکلے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک کی ٹائم ہے، ابھی قریب ٹائم میں ہیں ہم لوگ۔ دجال آئے گا، 3 چیزیں یاد رکھنا، دجال جب آ جائے گا، دجال کے فتنے میں جب ہم پڑے رہیں گے، بعد میں معافی طلب کریں گے، اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تیرے ہو جاتے ہیں، تو نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ کو قبروں کے پاس جانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آیت کون سی ہے قرآن کریم میں؟ سورہ یاسین آیت نمبر حتی زرتم المقابر، حالانکہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی ہے، قبروں کے پاس جانے کی اجازت ہے، سب کو ہے، عورت کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، قرآن میں آنے کے بعد عبرت کے حساب سے ہے۔ ہمیں بھی جانا ہے۔ صبر شویہ، آپ جانا چاہتے ہیں جا کے دیکھو، ولیوں کو بھی نبیوں کو بھی اللہ نے سلا دیا ہے، جاؤ جا کے دیکھو، دیکھو کیا حال کیا ہے اللہ نے، اٹھ کے کھڑنے نہیں دے رہے ہیں، اندر سے آنے نہیں دے رہے ہیں، آواز کرنے نہیں دے رہے ہیں، اف بولنے نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو اللہ کی کیا قدرت دیکھنا ہے تو قبروں کو جا کے دیکھو، جاؤ سب جاؤ جا کے دیکھو۔ ہمیں بچپن میں یہی عبرت سکھائی گئی تھی، ہڈیاں جب بھی دیکھتی ہوں مجھے ذرا ڈر شروع ہو جاتا ہے، یہ قبروں کی ہڈیوں سے ہم نے کھیلتے تھے تو بتائے تھے اٹھا کے دیکھو یہی تمہارا بھی حشر ہوگا کریں گے، تو ہمارے باپ نے دکھائے تھے بچوں کو، اوکے۔ ہم لوگ بتاتے ہیں مر گئے آج بھی بچوں کو لینی جو موت آ جاتی ہے، نہیں، جا کے دیکھو اللہ نے کیا حشر کیا ہے، جا کے دیکھو عبرت کے لیے۔ وہ مزاروں کی طرف نہیں جاؤ جو سنگے مر کے مزارے ہیں، ڈھول بج رہا ہے وہاں پہ، ڈبلی بج رہی ہے، ایسے تبلیاں، بڑے دبلیاں بج رہے ہیں، باجے بینڈ بج رہے ہیں، میوزک بج رہی ہے، وہاں پہ جاؤ گے تو دل کرے گا میں بھی مر گئی تو ایسا ہوا تو کتنا اچھا ہے۔ وہ خبر کو جا کے دیکھو جو ختم ہوئی ہے، کسی بھی مزار کو جا کے دیکھو، کہیں سے ایک آواز نہیں آتی ہے۔ آج شادیوں میں ڈھول بج رہے ہیں، بھانگڑے بج رہے ہیں، آرکیسٹرا ہو رہا ہے،
کل میت پہ بھی ڈھول بجیں گے، ہماری میتوں پہ نہ بجیں، ہماری میتوں پہ نہ بجیں. اللہ ہمارے نسلوں سے بھی ایسے کوئی حرکت نہ کریں، اللہ قبول کر لیں. ٹھیک ہے. یہ بھانگڑا یہ سب کون کریں؟ بھیڑوں کا قانون کر رہے ہیں. بھیڑ مرتے ہی باجا بجاتے ہیں، ڈب 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 ڈب. آج جا کے دیکھو درگاہ میں ویسے باجا بجا رہا ہے، دھن 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 دھن. دل دماغ بھڑکنے لگتا ہے. یہ توبہ ہے؟ انہوں بھی بیٹھ کو کرتی تھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں بھی کرتی تھی جب درگاہ میں جاتی تھی. استغفر اللہ. کام نہیں ہو رہا ہے با کیا کہ 100 بار پڑھی، 1,00,000 بار پڑھی، 2,000 پڑھی، کام ہی نہیں ہو رہا ہے، کام ہی نہیں نکل رہا میرا. کثرت سے مزاروں کے پاس جانا منع کیا گیا. جائیں گے دل لگ جائے گا، پھر وہاں پہ جا کر باتیں کرنے لگیں گے خبروں میں سے مردوں کو. اس وجہ سے زیادہ جانے کے لیے منع کیا گیا ہے. ابھی فرحانہ باجی جو گئے مدینہ منورہ میں کیا بولی؟ ریاض الجنہ کو اندر زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی زیادہ نہیں جاؤ. انہوں منع کر کوئی، جن کے پاس تم جا رہے ہو انہوں نے منع کیا ہے. دوسرے منع نہیں کریں تو تم کو پسند ہی نہیں کریں گے، اندر بار بار گھس کے جاؤ گے. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی نہیں. ریاض الجنہ میں کھڑو، نماز پڑھ لو، وہ حصہ جنت میں اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. وہ جنت میں رہے گا ریاض الجنہ، وہ دنیا میں نہیں رہے گا. اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر. وہ وہاں پہ جا کے کھڑ کے نماز پڑھ کے آ جاؤ. بار بار اگر اب 40 دن رہے وہاں پہ ہم لوگ، 40 دن بھی اندر نہیں جاؤ، 1-2 بار جا کر آ جاؤ. گڈ. اب وہ سنتوں کو اپنا رہے ہیں، اب سنتوں کو اپنا رہے ہیں. قیامت کے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے شام کے جیسے میری پوری حدیثیں مدینہ منورہ کے اطراف ہو جائیں گی، ساری دنیا میں ایسے ہی پھیل کے رہ جائیں گی. میرے مدینے میں میں وہی دین تم کو سکھاتی ہوں نا. اس کے خلاف کچھ بولنے جاتی ہوں؟ کچھ بولنے کرتی ہوں؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، مجھے بہت دیوانگی ہے ان کی، حد سے زیادہ دیوانگی ہے. تو میں نے سوچا ایسا کیا کرنا، ان کی بات ماننا. اگر ہے محبت تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اب تمہیں مجھ سے محبت ہے، میری بات مان کے آگے آئے، ادھر بیٹھے، جو بھی کرے. اگر میرے سے نہیں چاہت کریں گے تو کیا کریں گے؟ اپنی اپنی منمانی کریں گے نا. ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنی اپنی منمانی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہے وہی کریں گے. اب دیکھو یہ باتیں ہیں. تیسری چیز، زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا. یہ علم نہیں ہے آپ کو، بھول گئے، پہلے بولی تھی، بیچ میں آپ لوگوں کو یاد نہیں. آپ کے پہلے کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے. زمین میں سے ایک جانور نکلے گا، بات کرے گا قیامت کی قریب. یہ ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے جو ہم قریب ہو گئے. ہم آج کے بعد سے یاد رکھیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے. اب ہمارے بچپن سے لے کر عورتوں کی باتیں شروع کر لیں. عورتوں کی باتیں آج، اوکے، ہم عورتوں کی. اب بچی ذرا بڑی ہوتی ہے، اس کے پیر میں پائل ڈالتے ہیں. آج میں نے ڈالا نہیں ہے انشاءاللہ. پیر میں پائل ڈالتے ہیں. چھن چھن چھن. بچی یہی دیکھ اتنی اچھی لگ رہی ہے، آوازیں کتنی اچھی آ رہے ہیں. بدعت شروع. اب اس کے پاس بچی کو ہم پہلے سے طوائفہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ناچتے کون ہے؟ زور سے بولو. ہم کسے نچا رہے ہیں؟ اپنے بچیوں کو نچا رہے ہیں پائل ڈال کے. پھر بچے کو سکھا ذرا ڈانس کر بیٹے، یوں 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 کرو، یوں کرو، کرو جنم، یوں کرو، یوں کرو. ہم یہ نہیں سکھاتے. ایسا ہلانا حرام ہے، غیر مردوں کے سامنے نہیں ہلانا. بچپن میں سے بولیں تو بچوں کو سمجھ آئے گی. بچپن سے توبہ کرائیں. یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑو. دیٹ از کالڈ توبہ. پہلے خریدتے ہیں پائل کو، لڑکی ہوتے اتنی موٹی جھالر کی پائل. ہم نے الحمدللہ ہمیں بچپن سے گھنگرو توڑ کے پہنائے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ماں باپ کو گھنگرو توڑ کے پہنائے تھے. گھنگرو کی آواز نہیں آنا تھا ہمارے گھر میں. آج بھی کبھی خریدتی ہوں تو گھنگرو توڑ دیتی ہوں، کیونکہ عادت ہے نا. بچپن کی جو عادت مرے تک نہیں جائے گی. ہمارے ساس کہتے تھے یہ بات، سمجھے. اب یہ پائل دوسرے. اس کے بعد بچیوں کو کرینہ کپور کی، کترینہ کیف کی، فلاں فلاں ہیروئن کی. میرے زمانے کی میں بول رہی ہوں، اب کی کونے نہیں معلوم. اب جو بھی ہیروئن سے پورے ایسے پٹیاں کے ایسے پنا دیتے ہیں، ایسے پنا کے پیچھے کی پیٹ پوری دکھ رہی رہتی ہے بچوں کی، لڑکیوں کی، سب جگہ بھیجتے ہیں. یہ توبہ ہے؟
آپ توبہ کریں یا گناہوں میں مبتلا کریں، ذرا نوٹ کر کے دیکھ لینا. ذرا میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں، ذرا غور و فکر کر لیں، جوانی بڑھاپے تک آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹانگیں یہاں تک مڈی اتنی پیناتے ہیں. اوکے ایسی. اب اس کے بغیر دیکھو، لا حول ولا قوت یا ربی، اظہار کے بغیر ایسا فراک پہنے تو دکھتا رہتا ہے نہیں، یوں 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 ہلا ہلا کے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نیچے پورا جانے دو جو ہوتا ہے. یہ پورے ران ٹانگیں پورے بچوں کی دکھاتے رہتے. یہ اسلام ہے؟ یہاں پھاڑ کے کپڑے آج کل تو ماشاءاللہ بڑے اچھے آ گئے. یوں پورے یوں پھاڑ کے، یوں پورے اتنا پھاڑ کے، یہ پورا ہاتھ ریپ پہلے ہی کر رہے ہیں بچوں کا. ہم لوگ دوسرے نہیں کر رہے ہیں، خود مائیں کر رہی ہیں، خود باپ کر رہے ہیں. آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کریں گے. یہ توبہ یاد رکھیں. آج ہم وہ چند چیزیں سیکھیں گے جو ہم نہیں کریں گے. لڑکیوں کو پینٹ شرٹ پہننے کی اجازت گھر میں پہن رہے ہیں بچے جو لانگ پہن رہے ہیں، اوکے. باہر جا رہے ہیں بچیاں، مرد کی مشابہت کریں. ہم لڑکوں کے جیسے مشابہت کریں گے تو لڑکے شرٹ کاٹتے ہیں، لڑکیاں کاٹ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کاٹ سکتے. مشابہت ہاں. پینٹاں بھی لڑکیاں بھی پھاڑ رہے ہیں، ادھر کے پھاڑ رہے ہیں، ادھر پھاڑ رہے ہیں، ران پھاڑ رہے ہیں، بم کی طرف پھاڑ رہے ہیں، نیچے تک پہن رہے ہیں، لائن دکھا رہا ہے. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ خبر کے اندر مرنے کے بعد پوچھ کے ماریں گے. دنیا میں بھی اتنی بیماریاں ہیں، حد سے زیادہ بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہو گیا. اس کے بعد جاتے جاتے بچی ذرا بڑی ہوتی ہے، بڑی ہونے کے بعد گردا کر دیتے ہیں، بال ہلاتے گھومو. میرے بھائی اللہ ان کو جزائے کر دے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کو کرے. جب میرا اتنا سا گردا تھا میکسی پہن کے، جب بات چھوٹی سی تھی، جوان بھی نہیں، باہر انہیں آئے گی تو زہر کھا کے مرتا ہوں. انہیں نہیں آنا باہر، وہ بال ہلا کو باہر نہیں آنا. میرا گردا تھا اتنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب بچوں کو ہم گردا کر کے بہلانے کے لیے بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد بچی جوان ہوتی ہے، پیریڈس آ جاتے ہیں. 11 سال کے کچھ پیریڈس ہو جاتے ہیں، یا 10 سال میں کوئی ہو جاتے ہیں. ہم لوگ تو جلدی ہو گئے الحمدللہ، سمجھ نہیں تھی الحمدللہ. کوئی 17 میں بھی ہوتے ہیں، کوئی 18 میں بھی ہوتے ہیں، ڈپینڈس اللہ تعالیٰ کی مرضی. ہونے کے بعد ماشاءاللہ پورے خاندان میں چرچا کرتے ہیں، بچی بڑی ہو گئی. بھائی کیا ماں بڑی ہوگی؟ آرس ہوگی. جینٹس کو بیٹھ کے عورتیں بولتے ہیں آرس ہوگی با، انہیں شادی کے لائق ہوگی با. کیا بتا رہے ہیں؟ خون دکھا رہے ہو؟ کتنی شرم کی بات. کیا دکھا رہے ہو؟ کھول کے دکھانا، بول کے دکھانا، کوئی فرق ہی نہیں رہا. شرم و حیا تو مری گئی ہے. یہ توبہ کر رہے ہیں، یہ چھوڑ رہے ہیں گناہوں کو. اس کو توبہ کہتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے کا کام کرے، ڈھول ڈنگ بجاتے رہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ ہے. پھر بچیوں کو جوان پورے خاندان میں سٹیج پہ شادی محل لے کے بٹھاتے ہیں. کیا کہو تو یہ لائق ہو گئی، کوئی مرد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. سارے لڑکوں کو پتا چلے گا. خدا نہ خواستہ کچھ اس کے ساتھ غلط سلط ہو جائے گا، پیٹ سے ہو جائے گی یا کچھ بھی ہوگی، کس کو کریں آپ؟ بچی کو محفوظ رکھیے گا. کسی کو پتا نہ چلے وہ جوان ہو گئی ہے، کسی کو خبر نہ چلے. ہم لوگوں کو الحمدللہ روزے رکھتے تھے ہم لوگ، کھانا پانی نہیں، ایسے ہی ماہواری میں روزے. سحری کے ساتھ سحری کر لینا، پھر افطاری کے ساتھ افطاری کرنا. پھر بیچ میں نہیں، بیچ میں کھانا پانی کچھ کھا لیے. کوئی دیکھنا نہیں، ادھر ادھر دیکھتے، کوئی نہیں دیکھا، آکے منہ پوچھ کے جلدی جلدی ہٹ جاؤ. وہ سب کام نہیں کھانا. نہیں پتا چلے کسی کو بھی پتا. 90s کے بعد کتنی دوری ہو گئی، ابھی کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا اتنا دنیا بدل گئی ہے. تو یہ ہم لوگوں کی حرکت ہے. پھر اس کے بعد لڑکوں کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی آتے ہیں. لڑکے کو دیکھو، وہ لڑکے کو دیکھو، یہ لڑکے کو دکھاؤ، اس کو دکھاؤ. یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذابات ہم پہ بڑھ رہے ہیں. ڈالتے رہیں گے اللہ تعالیٰ، ہم عذاب میں ڈوبنا پڑے گا. پھر اس کے بعد رشتے دیکھو، اس کے بعد فوٹو جو بھی ہے الحمدللہ. اس کے بعد پورا اللہ تعالیٰ سنت ہے کہ دلہن کو ریڈی کر کے دلہے کے پاس بھیجنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے ہی معلوم کیا کرتا ہے.
दुल्हन को रेडी करके सवार के जरा सजा धजा के शौहर के पास जा रही है बोल के उसको रवाना करे थे भी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सवार के गुड़ियों के साथ खेल रही थी सजा के करके आपको रुखसती करे थे। ये तरीका है सुन्नत का तरीका। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई याद है, जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वहां से भेजे थे, ये सारा याद है ना। धीरे धीरे आपको इंशाल्लाह करती रहूंगी दोबारा तिबारा। तो इस तरीके, मगर हम लोग क्या करते हैं, दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर रेडी करते हैं, रेडी करके सबके सामने लेकर आते हैं, बीच में स्टेज डालते हैं, स्टेज के ऊपर चेयर डालते हैं, चेयर के ऊपर चेयर को सजाती, चेयर सजा के पूरा अप टू डाउन दुल्हन को रेडी करते हैं। पहले कैमरामैन हकदार उसका, ओके, पहले कैमरामैन, फिर उसके बाद पूरे खानदान के मर्द, फिर उसके बाद शौहर हकदार। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कहते हैं, रहमत से दूर करते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ और तलाक जल्दी हो जाता है। अल्लाह ताला का अजाब यहीं पे हो रहा है, जो मियाँ बीवी कभी खुश नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला उनको खुशियां नहीं देंगे, क्योंकि गलत कामों के साथ जो निके होते हैं। मेरे घर में भी ये, मेरा भी, सबका वही हुआ है। अब इसके बाद हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे तो अल्लाह के अजाबात में ही रहेंगे। कोई प्योर नहीं है यहाँ पे, जितने बेटे मैं भी सब इसी में डूबे हुए हैं। जब तक हम नहीं निकलेंगे, जब तक अल्लाह ताला कहते हैं खुद से निकलो, और अल्लाह ताला कहते हैं वखू अनफुसिकुम अहलिकुम नारा, बचाओ खुद अपने आप को और घर वालों को बचाओ जहन्नुम की आग से। जहन्नुम की आग से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक हम इन हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लानत है उन लोगों पे जो अल्लाह ताला के खिलाफ करें। अल्लाह ने कहा था जाहिल औरतें सवर कर गैर और मर्दों के सामने जाती हैं। जाहिल औरत क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये पूरे समझे पूरे मर्द हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम शादियों में जाते हैं, ये मर्द ये औरत हाथ मिलाते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम मर्द और औरत मिलते हैं, ये हराम है, जना है। आप छोड़े, पूरे नहीं छोड़े, जो छोड़े नहीं बोलना प्लीज, जो नहीं छोड़े वो दिल में अज़म कर लेना हमें छोड़ना है। जो नहीं छोड़े हैं वो अज़म कर लो, फिर इनको मिलाए, इनको मिलाए, पकड़ो बेटे, आपको मिलाए, आप भी मर्द हो कि नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप भी मर्द, कितनी मर्दों को हाथ मिलाए, ये कितनी मर्दों से हो गया, कितने जना हो गया, तो हम समझते ही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अगर चलना है, तौबा इस्तग़फ़ार करने का मतलब, अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब अल्लाह ताला से मांगना, ऐ अल्लाह जितने गुनाह मैंने किए हैं, लोगों को बड़ा फख्र है हम तौहीद पे हैं, हम दीन पे हैं, हम आलिम हैं, हम हाफिज हैं, हम नेक हैं, हम तहज्जुद गुजार हैं, हम नमाजी हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। नहीं, नमाज पढ़ते पढ़ते कभी दिमाग में ख्याल आता है कि कोई किसी के बारे में याद आता है, नमाज पढ़ते पढ़ते कभी शॉपिंग मॉल याद आ जाता है, नमाज पढ़ते पढ़ते किचन के ऊपर कुकर याद आ जाता है, नमाज पढ़ते पढ़ते पैसे कहाँ रखी भूल गई, पर्स या चाबी वो याद आ जाता है। ये हर किसी के दिमाग में अल्लाह डालते ही है, अल्लाह ने कहा है। तो हम गुनहगार के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई प्योर नहीं है। इस्तग़फ़ार मौत तक करते रहना, इस्तग़फ़ार अल्लाह तू माफ कर दे, जानबूझ के नहीं, हो रहा है अनजाने में, होता जाता रहेगा, हम माफी मांगते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जिनका लिए देंगे नहीं, बख्शिश में नहीं आएंगे। लाख भी कोशिश कर लो, जिसका लिया है दे दो और इस्तग़फ़ार करके वो गुनाह को छोड़ दो, दोबारा नहीं करो। अब मैंने छोड़ दिया, जो पार्लर का मेरा था मैंने छोड़ दी। मैं ईमान वाली औरतों को फेशियल करती थी, जो बच्चियां मेरी जो रेगुलर हैं वो शादी करते हो तो उनका फेशियल करती। अगर वो किसी मर्दों के सामने गए मैं हाथ नहीं लगाती थी, खुद मेरी बच्ची को मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दी वो चीज। अब मैं जाऊंगी, शाम में शादी पे जा रही हूँ, कैसे जाऊंगी, ऊपर से नीचे लाल पीला हरा उदा नीला हरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे नहीं मालूम मैं क्या पहनती हूँ, अल्लाह को मालूम है। हाँ बाजी माँ, आप जा रहे हैं बाजी माँ, दूसरे नहीं जा रहे हैं। मैं जाके देख, मेरे स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में बाल खुले रखे बैठे हैं, बाहर भी आते हैं तो बाल खुले रखे आते हैं, बाल खुले रहते हैं, बाहर मर्दबाने देख लेकर जाती, ईमान वाले हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी करें काम। भेजो, किसी आगे किसी चाहिए भेजो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो दीन जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी सीना खोलना, बाल खोलना एक बात है, मान कर भी बाल खुले रखकर घर के बाहर खड़ रहे हैं, सारे मर्द देख के जा रहे हैं, बाल सूख रहे हैं। क्या फायदा? कुरान पढ़ने का फायदा क्या है जब अमल नहीं कर रहे हैं?
نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جب عمل نہیں کریں؟ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے جب عمل نہیں کریں؟ عمل کب کریں گے؟ عمل کب کریں گے؟ جب جانیں گے، ڈر آئے گا خبر کا. خبر کا ڈر اگر نہیں آئے گا، موت کا ڈر نہیں آئے گا، کبھی کام نہیں کریں گے. کیوں؟ خبر میں غوث پاک بچا لیں گے کا ہے نا دل میں. کوئی نہیں بچائیں گے، کوئی نہیں بچائیں گے. ذرا دو مجھے 10 منٹ دو. لیٹ می فنش ٹوڈے انشاءاللہ. تو ہم اپنے آپ کو جب تک ریسٹرکشن نہیں ڈالیں گے، آپ جھوٹے ہیں، فریبی ہیں. میں جھوٹی ہوں، میں فریبی ہوں. آپ دھوکہ مجھے نہیں دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ، خود کو، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم سب کو خبر میں جانا ہے، سونا ہے. میں جاؤں گی تو کیا کروں گی؟ اوپر سے نیچے تک نقاب کروں گی، گلوز پہنوں گی، ساکس پہنوں گی، پورا بند رہوں گی. آنکھوں کو کاجل نہیں لگاؤں گی، پوچھ کے صاف کر کے جاؤں گی. پھر اس کے بعد اس کو ذرا نیچے کر لوں گی. کوئی آ کے ملیں گے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت؟ الحمدللہ. اچھا، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے ایسے ہی لینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ منع کر ڈالی. سوری اللہ تعالیٰ منع کر ڈالی. میں نہیں ملاتی آپ سے ہاتھ. جتنوں کو ملائیں گے اللہ تعالیٰ سر میں کیلوں کو لے کر، میخوں کو لے کر ٹھوکیں گے، ہاتھ میں آگ ڈالیں گے، آگ دیں گے. آگ لوگے کیا؟ اب ہم نے جتنے عورتوں نے زکوٰۃ نہیں ادا، غور سے سنو، مجھے دے دو 10 منٹ اللہ کے نام پہ ہے ٹائم. بعد میں اٹھنا نماز کے لیے، کوئی بیچ میں نہیں اٹھنا. زکوٰۃ کتنے عورتوں نے نہیں دیا ہے آپ کی شادی سے اب تک؟ زکوٰۃ ادا کریں، حساب ڈال کے ادا کریں. جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کو معافی نہیں ہے. جیسے روزہ چھوڑنے، 3 چیزوں کے لیے جنگ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلواریں اٹھائے، قتل کریں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں. نمبر 2، آپ وقیم الصلاۃ وآتوا زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزوں کے لیے جنگ کی تھی. روزے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کیا. بیمار ہیں تو بعد میں رکھ سکتے ہیں، بیمار ہیں تو ہدیہ دے سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. نماز کے لیے تمہارے لیے معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. زکوٰۃ اور روزہ، یہ 2 چیزوں کے لیے آپ کو معافی نہیں ہے. زکوٰۃ اگر آپ نے بچپن سے نہیں دی، آپ کی شادیوں سے آپ کے زیوروں کا زکوٰۃ اگر نہیں دیا ہے تو حساب ڈال کر زیور بیچ کے اپنا زکوٰۃ ادا کریں، تب اللہ کے غضب سے بچیں گے. روزہ جیسے رکھ رہے ہو لکھ کے، آج بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، یہ توبہ کریں گے کہ توبہ 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 توبہ، تھپڑ 4 مار کے اتنے لاکھوں کے روپے ڈکار نہیں سکتے. یہ امیر سے لیں غریب کو دیں، امیر سے لیں غریب کو دیں، یہ طریقہ ہے. آپ اپنے اپنے زکوٰۃ اگر نہیں دیے ہیں، حساب ڈال کر اپنا زکوٰۃ ادا کریے، ورنہ خبر کے اندر جانے کے بعد جہنم میں جتنے زیوروں کا زکوٰۃ نہیں دیا گیا ہے، وہ زیور کو تپائیں گے، جلائیں گے. وہ زیور اللہ کے پاس رہے گا، پھر تپائیں گے، جلائیں گے، وہ زیور لا کر پہنائیں گے. لو پہنو جو زکوٰۃ نہیں دیا ہے. کس کس نے بھی قرض دار ہیں زکوٰۃ کے؟ پلیز میں آپ سب کو گزارش کر رہی ہوں، پھر آپ سب آن لائن بھی جو سن رہے ہیں، آپ جو زکوٰۃوں سے جو قرض دار ہیں، قرض ادا کریے گا. آپ جب ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں. آپ کا زیور جو پورا بیچ کے بھی دے دیں گے، قدرت سے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پہنائے گا. اور پیسہ دینے کے بعد آپ کا پیسہ کم نہیں ہوگا. حج و عمرہ کریں گے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا. حج و عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فقیر ہی ہٹائیں گے. فقیر بنتا نہیں ہے خرچہ کر کے، فقیر ہی ہٹائیں گے. انشاءاللہ میں نے بھی نیت کی ہے، انشاءاللہ فقیر ہی ہٹا دیں گے اللہ تعالیٰ. توبہ کا آج ہم نے سیکھا ہے. زکوٰۃ سے لے کر، شادیوں سے لے کر، اب میت کے ٹائم پہ جو بھی ہماری غلطیاں ہو رہی، اپنے آپ کو صحیح کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں رہو. اور اللہ تعالیٰ عذاب ڈالیں گے اور تکلیف دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلط کر کے منہ موڑ لیں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے ہیں، کیا ہے؟ فی امادن انہا فی امادن ممددہ، تمہیں لمبے لمبے ستونوں سے ڈال کر جہنم میں بند کر کے، دم کرتے ہو نا کھانا پلیٹ بند کر کے، ویسے موٹے موٹے پتھروں کو ڈال کر بند کر کے، تم جو بھول گئے تھے دنیا میں مجھے، آج میں تم کو بھول جاؤں گا. جن کو شریک کر کے لائے تھے، جن کو تم بڑا بنائے تھے،
तुम्हारे पूरे सजदे, पूरा रोजा, पूरा ज़कात, पूरा खैरात उन्हीं को दे दो। अगर एक सजदा भी किसी को मेरे अलावा किया है तो पूरे सजदे उनको दे दो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई कुछ करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, पूरा जो दिमाग लियो तुम्हें फेंकती हूँ, तुम्हें रख लियो, करती हूँ नहीं? तुम करते हो नहीं? अगर मैंने तुम्हारी लड़ाई होगी, अल्लाह ना करे मेरी तुम्हारी किसी की लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद क्या बाजी क्या हो ऐसा लियो, तुम्हें क्या क्या लियो, हमें फेंकती, तुम्हें हमने ओढ़नी दी, लियो रख लियो तुम्हारी ओढ़नी। फॉर एग्जाम्पल हिस्नुल मुस्लिम दी, लियो तुम्हारी हिस्नुल मुस्लिम रख लियो, हमें नहीं लेते। मैं क्या बोलूंगी, क्या जी हो तुम्हें तोहफा दी, लियो रख लियो। अल्लाह ताला इसी तरीके से देखो हम जो करते हैं वो हमारे लिए है, अल्लाह ताला के लिए कानून नहीं है क्या? ये अल्लाह का ही कानून जो सीख रहे हैं, अल्लाह ताला पूरा उठा के फेंक देगा। अब इसके बाद जिसको शरीक करना है करो, जिसको शरीक करना है करो, जो अल्लाह ताला को बड़ा नहीं माना है मानो, जहां जाना है जाओ, कभी आबाद नहीं होगी। अल्लाह ने कह दिया है मेरी रहमत से दूर रहेंगे, कभी तुम आबाद नहीं करेंगे अल्लाह ताला, क्योंकि लानत का मतलब दूरी अल्लाह ताला से। लानत है यानी कि रजीम का मतलब लानत, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजम किया है, पत्थरों से मारा है अल्लाह, यानी कि पत्थरों से जब भी मारते हैं जो हज में जाके, हमें भी अल्लाह ताला पत्थरों से मार के खत्म करेगा। ऐसा ना करे, अल्लाह से माफी मांगिएगा। आज मैंने तौबा का बहुत अच्छी तरीके से 3-4 वारम से मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। अभी भी अगर नहीं समझे, कभी भी नहीं समझना कि मैं नेक हूं। अगर कोई समझेगा कि मैं नेक हूं, सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा जहन्नुमी है। जो अगर समझेगा मैं नेक हूं, उन्हें गया काम से। हकीकतन में हर कोई गुनहगार है, जो हद से ज्यादा नेक बुजुर्ग है वो भी खताकार है। जो समझेगा अपने आप को नेक, गया काम से। आप और मैं कभी ना समझेगा हम पूरे गुनहगार हैं। हम जो इबादत करें क्या गारंटी अल्लाह ने कबूला है? हम पांजगाना नमाजी, हम तहज्जुद गुजार, हम ये पढ़ने वाले नहीं, अल्लाह ने कबूल किया है नहीं है गारंटी नहीं। हाजी वहां से होते ही घर के ऊपर लिख डालती है अलहाज, फिर रक़े में अलहाज, मुझे कोई कभी नहीं बोलना वरना उस दिन रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर मैं हज करके आने के बाद इंशाअल्लाह अगर कोई मुझे हाजी पुकारेगा ना, वो दिन मेरा तुम्हारा रिश्ता आखिरी रिश्ता होगा। मुझे लक़ब नहीं लगाना, मैं माफी की भीख मांग के आ रही हूँ, माफ करता है यकीन के साथ आ रही हूँ, उसे मुझे नहीं लगा लेना। ए तू बड़ी भाई हाजी, भाई हाजी का मतलब क्या है? गुनहगार है। हाजी का मतलब कौन है? गुनहगार, गुनाह लेके गया है। अल्लाह तू भीख मांगती हूँ गुनाह तू माफ कर दे। हाजी का मतलब ये है। हाजी का मतलब नहीं गर्दन आके हज करके आ गए, हज क्या करके आ गए? माफी मांग के जो करे हैं गुनाह जाने अनजाने के, धोने के लिए गए हैं, धोने के बाद फिर लगे होते हैं कपड़े के ऊपर। वहां से हज से निकल के आने तक कितने गुनाह कर लिए होते हैं, तो हाजी कहाँ हुआ? ठीक है, आखिर वहां पे बोलो हज करते हैं तब उनको नाम नहीं होता तो हाजी हाजी कहते हैं। अब ये नहीं कहना अरे अरब में हाजी बोलते हैं तुम क्यों बोल रही? हाजी वहां पे हज करते वक्त हाजी कहेंगे। हज करके आ गए बाद हाजी कहाँ रहे? हज करके हो गए। वाखिर दावाना हम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन? नमाज तुम माफ कर डालता है अल्लाह कर कबूल बोले ना, कैसा नमाज कितना नहीं माफ करता? नमाज नहीं है। नमाज क्या करती हैं तुम्हें? नमाज का मतलब जो खजा नमाज है, जो खजा नमाज छूटी है वो नमाज नहीं पढ़ना दोबारा। क्या बोलते हैं आप नमाज को? क्या नमाज बोलते हैं सब लोग? खजाए उम्री। खजाए उम्री नहीं है, खजाए उम्री नहीं है। अब नमाज 5 वक्त की नमाज के बगैर मुसलमान ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कभी छूट गई है तो वापस आके घर में शाम तक अदा कर लेना। रात को अगर सो गए वितर नहीं पड़े, सुबह उठ के वितर अदा कर लेना। फिर 2 दिन पहले की नहीं पढ़ना, 5 दिन पहले की नहीं पढ़ना। समझ में आ गया बाजी? समझ? सेम डे की पढ़ ले सकते हैं। वितर नमाज छूट गई, तहज्जुद गुजार है, हमेशा पढ़ने वाले हैं, सो गए, कभी हो जाता है बाजी, मैं सो जाती हूँ कभी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सो गए कभी कभार, कभी कभार। ओके, सो गए, तहज्जुद गुजार, वितर नहीं पढ़े थे, मैं उठ के क्या करती हूँ? वितर पढ़ के फिर फजर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है वो चीज खत्म करने की, कि सुन्नत है आप कर सकते हैं, ये कंडीशन है, उसके बाद नहीं करेंगे। 4 दिन की नमाज, पहले की नमाज, बचपन की नमाज, बुढ़ापे की नमाज, कोई नमाज नहीं है ऐसी। ठीक है, आखिर दावाना हम
ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھو